تو اس ویڈیو کا آغاز جو ہے میں ایک اسٹوری سے کرنے لگا ہوں، اور وہ اسٹوری جو ہے وہ کافی پرانی بھی ہے اور سچی بھی ہے۔ اور اس اسٹوری کا جو ہے وہ آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کے پاس ایک بہت زبردست قسم کا باغ تھا۔ اس باغ کے اندر طرح طرح کے پھل لگے ہوئے تھے، اور اس میں جو ہے وہ پانی کا جو انتظام تھا وہ بہت زبردست قسم کا تھا کہ اسے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ اور اس باغ سے جو ہے وہ اتنا زیادہ امپریس ہوا اور اس میں اتنا زیادہ مگن ہو گیا تو کہ اس نے جو ہے وہ یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ بس قیامت کبھی نہیں آئے گی، قیامت میں کچھ ہوتا نہیں ہے، اور جو ہے یہ باغ میرے پاس ہمیشہ رہے گا۔ اور اس نے جو ہے وہ یہ ساری باتیں جو ہے کہنا شروع کر دی کہ بس اللہ اگر قیامت بھی آئے گی تو پھر اللہ مجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ تو اس پر جو ہے اس کے دوست نے اسے تنبیہ کی اور اس کو بولا کہ بھائی ایسا مت کہو، کیونکہ پھر تم نقصان ہی اٹھاؤ گے۔ اس طرح کی جو ہے اس نے اس کو مشورہ دیا کہ بھائی ایسی باتیں نہیں کرو۔ تو اس پر جو ہے وہ اس نے دوست کو بھی نظر انداز کر دیا اور خاص جو ہے وہ اس کی بات کو کچھ غور نہیں کیا۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے باغ پر ایسا عذاب بھیجتے ہیں کہ جس سے اس کا باغ جو ہے وہ پورا ختم ہو جاتا ہے، اور پھر آخر میں وہ شخص یہ کہتا ہے کہ کاش میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اب یہ ایک بہت غور کرنے والی بات ہے کہ میں نے آپ کے سامنے سے اسٹوری میں تو یہ نہیں کہا کہ اس شخص نے کوئی اپنے باغ میں کوئی دیوی رکھی ہوئی تھی یا کوئی بت رکھا ہوا تھا جس کی جو ہے وہ پوجا کرتا ہو، یا پھر کوئی مزار بنایا ہوا تھا جہاں پہ وہ سجدہ کرتا ہو۔ اس نے کہیں شرک تو کیا نہیں، تو آخر اس نے یہ کیوں کہا کہ کاش کہ میں شرک نہ کرتا اللہ کے ساتھ؟ اس نے ایسا کیوں کہا؟ تو یہ جو اسٹوری میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ سورہ کہف میں موجود ہے، اور اس کے درمیان میں ہی آتی ہے۔ تو اس اسٹوری میں جو ہے وہ ہمیں یہ جو ہے وہ بات نظر آئی کہ اس میں کہیں شرک کا جو ہے وہ کوئی پہلو تو نظر نہیں آیا کہ جو براہ راست کسی سے مانگ رہے ہو کچھ کر رہے ہو، لیکن جو اس کے پیچھے ہمیں بات نظر آتی ہے وہ ہے مٹیریلزم۔ مٹیریلزم یعنی مادہ پرستی، جو کہ اردو کا اس کی ٹرانسلیشن ہے۔ تو یہ مٹیریلزم کو قرآن نے شرک اس لیے قرار دیا ہے کیونکہ جب انسان اپنی دنیاوی چیزوں پر اتنا زیادہ بھروسہ کرنے لگے، اتنا زیادہ توکل کرنے لگے، جتنا کہ حق یہ تھا کہ وہ اللہ پر اتنا بھروسہ کرتا، تو یہ بھی گویا اسی کے برابر ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہو۔ کیونکہ اللہ اس بات کا حقدار ہے نا کہ اللہ پر ہی ایمان رکھا جائے، اللہ پر ہی بھروسہ رکھا جائے ہر چیز کا، اور جو ہے وہ یہی انسان خیال رکھے کہ جو بھی اللہ نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ جب انسان اتنا زیادہ توکل اپنی نعمتوں پر کرنا چاہتا ہے تو یہ ایک مٹیریلزم کے تو دنیاوی طور پہ آتا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ یہ ایک شرک کی قسم بھی بن جاتی ہے جس کا جو ہے وہ قرآن میں ذکر ہے، اور آپ کے سامنے میں نے یہ پوری اسٹوری بھی رکھی۔ اب اگر ہم لوگ اپنا جائزہ لیں سوسائٹی کا، تو ایک حیران کن بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی خود ہی ہمیں اس فتنے کے اندر جو ہے وہ دھکیل رہی ہوتی ہے۔ ہم لوگ اپنی ہر قسم کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کا جائزہ لیں تو ہمیں ایک ہی خلاصہ مل رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہر چیز دنیا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری تعلیم دنیا حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، ہمارا جو بھی اسکل ہم لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سب کچھ دنیا حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پیچھے ہم لوگ کا یہی ایلیمنٹ جا رہا ہوتا ہے جو کہ ہمیں اس قسم کے جو ہے وہ فتنے میں جو ہے مبتلا کر رہا ہوتا ہے، جسے مٹیریلزم کہا جاتا ہے۔ اور اس کے حوالے سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت زبردست قسم کی حدیث موجود ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو کہ دنیا کے پیچھے جو ہے وہ بہت زیادہ بھاگ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ مٹیریلسٹک ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص آخرت کو اپنا گول بنائے گا، یعنی کہ اس کا ہدف آخرت ہوگا، اس کے لیے پرواہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیں گے۔ مطلب غنی ایک ٹرم ایسی ہے کہ جس کا جو ہے وہ بہت بڑا مفہوم بنتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ امیر ہو جانا بھی آ جاتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بے پرواہ کر دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص دنیا کی پرواہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مفلسی کے ڈر جو ہے وہ اس کی آنکھوں کے بیچ میں جو ہے وہ ایک گویا پھندے کی طرح سے لٹکا دیتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ گدھے کے آگے جو ہے وہ کیرٹ لٹکا دیتے ہیں اور کارٹون وغیرہ میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ دنیا کی پرواہ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پھر دیتا بھی اس کو اتنا ہی ہے جتنا اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ حدیث ہمیں یہ میں نے مفہوم آپ کے سامنے رکھا ہے، اور یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے جو ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم قرآن کا رخ کریں تو ایک واقعہ تو میں آپ کو سنا ہی چکا ہوں سورہ کہف کا، اور اس کے علاوہ دوسری جو ایک بات ہے جو کہ آخر میں آتی ہے سورہ کہف کے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو کہ اعمال کے معاملے میں سب سے زیادہ خسارے میں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ساری جو دوڑ دھوپ ہے، جن کی ساری محنتیں جو ہے وہ بس دنیا میں گم ہو کر رہ گئی۔ یہ مطلب انہوں نے جو ہے وہ بس ایک فیکٹری کھولی، دوسری فیکٹری کھولی، پیسے کمائے کمائے کمائے، بس یہی ان کی زندگی تھی، اور انہوں نے جو ہے دنیا میں بہت کچھ اچیو کیا۔ تو یہ جو ہے وہ بس انہوں نے ساری محنت اس لیے کی اور آخرت کے لیے کوئی محنت نہیں کی، اپنے فرائض کو بھی جو ہے وہ نگلیکٹ کیا، فرائض پہ کچھ خاص انہوں نے جو ہے وہ کوئی نظر ثانی نہیں کی، اور ان کو جو ہے وہ بالکل نگلیکٹ کر دیا، بلکہ دنیا میں جو ہے وہ مگن ہو کے رہ گئے۔ تو اس کا جو ہے ذکر ہمیں قرآن میں ہی مل رہا ہے، حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم مٹیریلزم کے بارے میں کہتے ہیں، اور اسلام کے ویوز اس کے خلاف ہی ہیں، کیونکہ جب انسان کے دل میں جو ہے وہ دنیا کی محبت آتی ہے، مال کی محبت جو ہے اس کے دل میں بہت زیادہ آ جاتی ہے، تو اس میں پرابلم جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پھر اپنے دینی فرائض سے بھاگتا ہے، اللہ سے جو ہے اس کا جو تعلق ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں اللہ سے کٹ جانے کے، اللہ سے دور ہونے کے، وہ ہم لوگ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ انڈیویجولسٹک ہے، اپنے بارے میں ہی سوچ رہے ہوتے ہیں، اور جو ہر کوئی جو حرام کھا رہا ہے وہ کیوں کھا رہا ہے حرام؟
وہ اسی لیے کھا رہا ہے کیونکہ اسے جو ہے وہ چیزیں چاہیے، مٹیریلسٹک دنیا کی محبت جو ہے وہ مٹیریلسٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ بس اپنے جو ہے وہ اپنے فائدے دیکھ رہے ہوتے ہیں، باقی دوسروں کو جو ہے وہ بس سائڈ میں ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس کا سب سے بڑا جو نقصان ایک ایز اے مسلم امت کو پہنچ رہا ہوتا ہے، وہ ایسے پہنچ رہا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہے وہی سب کچھ ہے، وہ بالکل ٹوٹ جاتی ہے، جو کہ آج ہمارے سامنے کی بالکل ٹوٹی ہوئی ہے۔ کیونکہ ہم سب لوگ بس اپنے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کلیکٹیولی ہم لوگ کی تھنکنگ جو ہوتی ہے ایک امت کی، وہ بالکل ہی ختم ہو چکی ہے، اور اس کے پیچھے کی جڑ جو ہے وہ مٹیریلزم ہی ہے۔ کیونکہ قرآن میں بھی کافی موقعوں پر جو ہے یہ بات جاری ہوتی ہے کہ دنیا کچھ نہیں ہے سوائے کھیل تماشے کے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر یہ فرمایا کہ جو ہے وہ بس دنیا میں ایسے آؤ جیسے مسافر کی طرح آتے ہو، جیسے مسافر کسی طرح سے سفر کر رہا ہوتا ہے، دنیا بالکل اسی طرح کی ہے۔ اور ہم لوگ جو ہے وہ اس میں اتنا زیادہ مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ اپنا جو اینڈ گول ہوتا ہے، ہماری ڈیسٹینیشن جو ہوتی ہے سفر کی، اس پہ ہم لوگ جاتے ہی نہیں ہیں، اور ہم لوگ اپنے ہی جو ہے وہ سفر کے اندر جو ہے وہ گم ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ہم لوگ کا حال اس وقت ہو چکا ہے، اور اس کے جو ہے جو کانسیکوینسز ہیں وہ یہی ہے کہ ہم لوگ بنی اسرائیل کی طرح سے ہی ہو چکے ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل جو سابقہ امت گزری تھی، جس کے بارے میں جو ہے وہ قرآن میں تفصیل سے آیا، اس کے بارے میں ایک ویڈیو انشاءاللہ ڈالوں گا آگے، کہ ہم لوگ جو ہے وہ بالکل بنی اسرائیل کے جو ہے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ اور یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً پیشن گوئی بھی ہے، مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک حدیث میرے سامنے سے ایسی گزری تھی۔ تو جو ہے یہ ہم لوگ کے ساتھ جو ہے یہ حالات ہم لوگ کے اس وقت چل رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے مٹیریلزم کو اتنا زیادہ اپنے اندر سنبھال لیا ہے، جس کو قرآن نے شرک کے مترادف قرار دیا ہے، اور آپ کو اندازہ ہے کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی جو ہے وہ کوئی معافی جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو یہ اتنا خطرناک جو ہے وہ ہم لوگ کی بات ہے، جس پہ جو ہے ہم لوگ نہ ہی غور کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہمارا جو سوسائٹی ہے ہم لوگ کو اس میں اور زیادہ جو ہے وہ پش کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم لوگ ماڈرن سائنس کے بارے میں دیکھیں تو ماڈرن سائنس مٹیریلزم کے بارے میں کیا کہتی ہے، تو اس پہ میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی، تو مجھے بہت زبردست قسم کے جو ہے وہ ریسرچ پیپرز بھی ملے، 3-4 کچھ ریسرچ پیپرز ہیں، میں ان کا لنک بھی ڈال دوں گا۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں آپ کو بس ان کا اوور ویو ایک دے سکتا ہوں، کہ اس میں سے جو ہے وہ ایک ہی آیا تھا کہ مٹیریلسٹک لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ ان کی زندگی میں لائف سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، وہ اپنی زندگی سے کبھی مطمئن فیل نہیں کر پا رہے ہوتے، کیونکہ جتنا بھی وہ اچیو کر لیں انہیں اور ہی چاہیے ہوتا ہے، اور کیونکہ وہ دوسرے کی زندگی میں جو ہے وہ ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں، خود سے موازنہ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں دوسروں کا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کی بھی پہلے میں ویڈیو بھی بنائی ہے، کیونکہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ بس دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی زندگی میں اسٹریس بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ان کے جو ہے وہ ڈپریشن میں رہتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کی زندگی میں جو خوشی ہے وہ بھی بہت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ بس انہیں جو ہے وہ خواہش ختم نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے، کیونکہ انسان کی خواہش ایسی ہے کہ بس قبر کی مٹی کے سوا جو ہے وہ اس انسان کی خواہش کو کوئی چیز نہیں بڑھ سکتی، اور جو ہے وہ امپلسو بائنگ کے جو ہے وہ عادی ہو جاتے ہیں، اور مینٹل ہیلتھ ان کی جو ہے وہ ڈکلائن کر جاتی ہے ساتھ ساتھ۔ اس کے علاوہ جو ہے جو ان کی سائیکولوجیکل اوور آل ویل بینگ ہے بہت زیادہ سے متاثر ہوتی ہے مٹیریلسٹک رہنے سے، کہ دنیا کے پیچھے انسان جب بھاگ رہا ہوتا ہے تو اسے جو ہے وہ یہ پرابلمس ملتے ہیں، اور یہ کوئی میں آپ کو قرآن حدیث لیے سنا رہا کیونکہ پھر لوگ بس دے دیتے ہیں کہ بس دینی ٹچ آپ نے دینا ہے تو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، یہ میں آپ کو اس لیے ماڈرن ریسرچ دکھا رہا ہوں کہ جو ہے وہ یہ بات آج کی سائنس بھی پروف کر رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 1400 سال پہلے یہ بات کہہ کے جو ہے وہ چلے گئے، لیکن ماڈرن سائنس بھی جو ہے اس بات کو پروف کری ہے کہ جو شخص زیادہ مٹیریلسٹک ہوتا ہے اس کی زندگی میں اتنے ہی پرابلمز آتے ہیں، کیونکہ وہ صحیح سے جو ہے وہ سیٹسفیکشن نہیں فیل کر پا رہا ہوتا اپنی لائف سے۔ تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کے بارے میں جو ہے وہ صحیح طریقے سے ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر کوئی جو ہے وہ اس سے متاثر ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک ہماری مسلم امت جو ہے وہ ایک الگ طریقے سے متاثر ہو رہی ہے، کیونکہ جب ہر کوئی اپنے بارے میں سوچے گا تو مسلم امت کی سوچنے والا کون ہوگا۔ تو بس یہی اس ویڈیو کا پیغام تھا، مٹیریلزم کے حوالے سے میں تھوڑی سی جو ہے وہ ایک بالکل گلمس اس کے ساتھ اس کا جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو کا پیغام سمجھ آیا ہوگا۔ تو اگر میں اس کا ویسے سولوشن کی بات کروں کہ اس کی آخر سولوشن کیا ہے مٹیریلزم سے بچنے کے، تو اس کا یہی سولوشن ہے کہ انسان جو ہے وہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے، اور ان لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے جو کہ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آلریڈی۔ تو یہ جو ہے وہ ایک بہت ضروری چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا کی محبت کو اپنے دل سے جو ہے وہ کم کرے، اس کو نکالے، اور یہی بات ہے کہ انسان کی جو دنیا جو ہے نا وہ ہاتھ میں تو ہونی چاہیے لیکن دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو بس یہی اس ویڈیو کا پیغام تھا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی بات میری بری نہیں لگی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کہ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔